حاضرین محترم، سلام و آداب کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ میں اب ٹھیک چلیے، ان سے کلام کیا کریں، ان سے خطاب کیا کریں، لیکن میں اس سے ڈرے بغیر حاضر ہو گیا ہوں۔ اب چونکہ منتظمین نے عنوان کے طور پر اقبال اور قوم لکھ کر ہمارے لیے مرضی کہی ہے، لہذا ہم اقبال کو قومیانے کے عمل کے طور پہ میں ایک لطیفے سے میں نے ایک چیز دیکھی کہ بیلجیم میں کانفرنس ہو رہی ہے، کینیڈا میں کانفرنس ہو رہی ہے، ہندوستان میں کانفرنس ہو رہی ہے، لاہور میں کانفرنس ہو رہی ہے، پے در پے، اور سب کا عنوان کسی نہ کسی طرح ایک ہی ہوتا تھا: اقبال ریلیونس ٹوڈے سینچری 20th century and Iqbal's relevance to the 21st century, Iqbal's significance in the 20th century۔ ایک ہی، جیسے یہ سے ایک ہی سوال کیا جا رہا تھا کہ آج میرے لیے اقبال کے ساتھ ایک بامانی تعلق کیسے ممکن ہے۔ جب کوئی ادبی معاشرہ اپنے بڑے لوگوں کے بارے میں یا اپنے فکر کے نمائندوں کے بارے میں اس طرح کے سوالات اٹھانے لگتا ہے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ فسانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ دوسرا طبقہ، تو اگر کوئی مدبر ہے، مدبر پرانی اردو میں کہتے تھے سیاستدان، اہل تدبیر، تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، اے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا۔ عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے۔ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ اور پھر اب اپنے اہل قلم شاعر کی طرف، ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ موجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو۔ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز۔ یہ قوم سے اپنے تعلق، جو ان کا جس طبقے سے ان کا تعلق ہے، اگرچہ ان کا تعلق فرمایا ہے کہ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، بہت تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو کر دی سہیل عمر صاحب نے۔ میں شروع میں بس 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں اپنی کمائی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ وہ پڑھے میں ہیں، انہی کے سائے میں میں نے شعر سمجھا ہے اور ادب کی دنیا میں میں انہی کے دروازے سے داخل ہوا ہوں۔ لیکن اقبال کی سیاسی حیثیت اور ان کی قومی حیثیت اور ان کے سیاسی افکار، اس پر میں نے توجہ زیادہ کی نہیں، اور اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اقبال کی شعریات پہ بات کروں، ان کے استعارے، اقبال کی ایک آہنگ۔ ابھی میں افتخار عارف صاحب سامنے تشریف رکھتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ دیکھیے وہ جو ایسپریٹڈ ساؤنڈز ہیں، وادی کوثر میں غرق شفق ہے صحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ یہ فن جو ہے اقبال کے ہیں، مجھے اس سے دلچسپی ہے۔ تو ایک بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں زیادہ ان باتوں سے واقف ہوں نہیں، اقبال کی قومی اور سیاسی اور مدبرانہ حیثیت سے۔ دوسرا جو ہے میں ایک غم کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ بات میں اپنی تحریروں میں، اپنی گفتگو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہماری ایک سنگین بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اقبال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اقبال ہم سے چھین لیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اقبال کا آہنگ، ان کی لفظیات کا شکو، ان کی فکر، ان کا وفور، ان کی تخلیقی گونی انسانی تہذیب اور ثقافت کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہے جس کو ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کا بنیادی سبب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ
ہمارے ہاں زبانیں ناپید ہو گئی ہیں اور ایک لسانی مفلسی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. آج کل کے نوجوان، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آبادی، سمجھتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ ہماری آبادی کا یہ اکثریت نوجوانوں کی ہے، وہ باغ درا کی وہ نظمیں بھی نہیں پڑھ سکتے جو بچوں کے لیے لکھی گئی تھیں. جناب افتخار عارف صاحب، سحر انصاری صاحب، رؤف فاریق صاحب، بہت سارے احباب میں دیکھ رہا ہوں یہاں تشریف فرما ہیں، اور ناصر جاوید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. یہ موضوع ایسا ہے، اقبال اور قوم، جس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اقبال بساط عالم پر ایک عطیہ الہی تھے، اور ان کا فیض آج بھی فیض جاریہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے کلام میں دو عناصر ایسے ہیں جن کو کسی بھی حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک وہ عنصر جس کو ہم ہنگامی عنصر سے تعبیر کرتے ہیں، تاریخ میں جو واقعات ہوئے، جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس پر اقبال نے ایک رد عمل ظاہر کیا. ایک دوسرا عنصر وہ ہے جو کانٹینجنٹ نہیں ہے، پرماننٹ عنصر ہے، اپنے اندر آفاقی ابدی سچائیاں رکھتا ہے. اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اقبال کے کلام میں ہمیں ایسے بہت سے عناصر مل جاتے ہیں جن سے کہیں تضاد ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ایک کمال درجے کی وحدت ظاہر ہوتی ہے. وہ وحدت جو توحید کا نتیجہ اور لازمہ ہوتی ہے. چنانچہ انہوں نے کتنی ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں جو قوموں میں سربلندی پیدا کرتی ہیں اور ان کو زندگی کی معنویت اور حقیقت سے آشنا کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں محمد احمد شاہ کو اور پاکستان آرٹس کاؤنسل کو کہ یہ 15ویں اردو کانفرنس کا انہوں نے انعقاد کیا، اور اتنے سارے مصنفین، شعراء، فلسفہ دان اور ہر قسم کے جدید مفکروں کو یہاں جمع کیا. میں سمجھ نہیں سکتی کہ میری یہاں کیا جگہ ہے. میں تو اقبال سے بھی میرا تعلق بالکل بالواسطہ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں. ہزاروں خواتین میں سے ایک کی شادی ہونی تھی، ان کے صاحبزادے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ مجھے فیض ملا. لیکن میں اقبال کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ بچپن سے مجھے بیت بازی کا شوق تھا، تو مرزا غالب اور اقبال اور حالی اور میر، ان کے شعر مجھے یاد ہوتے تھے. لیکن اب یہ حال ہو گیا کہ اس عمر میں یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئے. ابھی جیسے میں نے شعر میں الفاظ بھول گئی، اور اصلاح میں نے تحسین فراقی صاحب سے چاہیے یا نعمان الحق سے، اب بھی میں بھول جاؤں گی تو میں انہی سے درخواست کروں گی کہ یہ کریکٹ کر دیں. میں 10 منٹ بھی نہیں لوں گی کیونکہ میرے پاس ایسی کو بات کرنے کو ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو میں نے علامہ اقبال کی رباعی سے شروع کیا، اس سے میں صرف اس بات کا اظہار کرنا چاہتی تھی کہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے علامہ اقبال. اور ان کی ایک رباعی ہے بہت مشہور، لیکن وہ شائع نہیں ہوئی کیونکہ جس وقت انہوں نے وہ رباعی ارشاد فرمائی تو کوئی بات قریب بیٹھے تھے ان کے جاننے والے، انہوں نے کہا جی مجھے عطیہ کر دیں. تو وہ انہوں نے اس
کو عطیہ کر دی، اور وہ جس وقت ان کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی لہد میں ساتھ وہ اتاری، اور وہ ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو یہ کس آپ بیٹھ جائیں خوشی، باتیں سب ختم ہیں، سب شیعوں اور سنیوں کا 1 گھنٹے کا روزہ ہے چپ کا۔ اچھا، آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج اناگرل سیشن میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد اقبال پر جو سیشن ہوا انتہائی شاندار، اور اب سہیل راجپوت ہمارے چیف سیکریٹری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا یار سی ایم کی میٹنگ، اور میں نے سی ایم کے کان میں کہا ابھی، تو انہوں نے کہا میں آدھے گھنٹے میں ان کو چھوڑ دوں گا، تو سی ایم کی میٹنگ دیکھیں میں کیا بولوں گی، یہ کرتے تھے برطانیہ میں، یہ تھے ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کیا، براڈوے پہ تھیٹر کیا، ایک ادارہ بنایا، یہ سب فضول بات ہے، اس تعارف کی مجھے ضرورت ہے یا کسی اور کو، میں ان کا نام لوں گا، ہم سب کے سب کھڑے ہو کر ان کے استقبال کریں گے، دی ون اینڈ اونلی ضیاء مولی الدین۔ تشریف رکھیے، ایک درخواست اور ہے، یہ جو ایک شیطانی آلہ ہے اس کا گلا گھونٹ دیجئے، یا تو اس کو بند کر لیجئے، بند نہیں کرتے تو سارا سائلنٹ پہ رکھیے، اور یہ نہیں کر سکتے تو ہال سے چلے جائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں کہ میں نے ان کو یہاں پہ لے کے آیا۔ صاحبوں اور صاحبات، جو پہلی تحریر میں آپ کو سناؤں گا وہ تحریر نہیں ہے، وہ ایک تقریر ہے جو آج سے کوئی 68 سال پہلے مولانا غلام احمد پرویز صاحب نے یوم اقبال کے موقع پر کی۔ یہ میں اس کا ایک باب آپ کو سناتا ہوں، عنوان میں نے اس کا رکھا ہے آدم کی کہانی، کچھ میری کچھ اقبال کی زبانی۔ انہوں نے اپنی نہایت عمدہ نثر میں اس طریقے سے اقبال کی شاعری کو سمویا ہے کہ ہماری نظر میں علامہ کی شاعری کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ تخلیق کائنات، ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ اس کائنات کی کوئی شے موجود نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ شجر تھے، نہ حجر، نہ صحرا تھے، نہ سمندر، نہ حیوان تھے، نہ انسان، ایک خدا کی ذات تھی اور باقی سب بھو کا عالم۔ ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی؟ ہر تصور اپنی نمود کے لیے بےتاب ہوتا ہے اور ہر نقش اپنے ابھرنے کے لیے بیچتاب کھاتا ہے، یعنی یہ قوت خاموش لذت تخلیق سے عمل بیدار ہونے کے لیے ہمتاً شوق رہتی ہے۔ اسی لذت تخلیق اور ذوق نمود نے انگڑائی لی، خطیرہ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تمبوج پیدا ہوا
عدم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگار خانہ کائنات خاموشی سے ابھرنا شروع ہوا. یعنی یہ وہ وقت تھا جب کیفیت یہ تھی کہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ابھی گل کو پہلے پہل ہنسی آ رہی تھی. حیولائے کائنات ابھرنے کو تو ابھرا، لیکن بڑا بے کیف اور بہت بے رنگ. یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناآشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے، لذت رم تھے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے. کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی، اس بے نوری اور بے سوزی، اس بے کیفی اور بے رنگی پر نقش طراز ازل کا جی بھر آیا. اس کے پاس ساز و سامان کی کمی نہ تھی، صرف ایک ترکیب نو کی ضرورت تھی. اس نے فرشتہ میر سامان کی طرف دیکھا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تعظیم کے لیے، تعمیل ارشاد کے لیے روانہ ہوا. اس نے چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیر کی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی، افتادگی تقدیر شبنم سے، اور ان اجزاء سے ایک مرکب تیار کیا. پھر اس میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھری اور پھر اس پر خون کے چھینٹے دیے. فرشتے چپکے ہی چپکے اس پیکر آب گل کو دیکھتے جو ایسے متضاد عناصر سے ترکیب پا رہا تھا. وہ آج تک ہر عنصر کو الگ الگ دیکھنے کے عادی تھے، یعنی آگ کو آگ، پانی کو پانی. اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آگ اور پانی، یہ روشنی اور تاریکی، محبت اور عداوت، زہر اور تریاق، صلح اور فساد کا مجموعہ بالآخر بنے گا کیا؟ ہزار سال کی کرنوں کے بعد اس مشت خاک نے ایک متعین صورت اختیار کی. بکھری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بن گئیں، زمین کانپی، آسمان تھرتھرایا، چاند کا ساغر زرین چھلک گیا، ستاروں کے ننھے سے دل دہل گئے. فضا میں ایک شور اٹھا اور مسکرا کر یہ ملائک سے کہا ابلیس نے، لو تمہارا ایک حریف تازہ بھی پیدا ہوا. فرشتے اس پیکر خاکی کو دیکھ کر محو حیرت تھے کہ بالآخر اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے تمام کائنات میں سب سے اونچے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے. خلاق فطرت نے ان کا استحجاب دور کرنے کے لیے آدم کو باغ جہاں میں بھیج دیا، جہاں ہر شے ایک خاص انداز سے رکھی گئی تھی. کسی کو مجال نہ تھی کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کر سکے. آدم کے صحن چمن پر آدم نے ایک تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی. اسے اس کی ترتیب کچھ پسند نہ آئی. اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیڑ وہاں ہونا چاہیے، یہ روش اس جگہ ہونی چاہیے، اس پھول کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس پھل کے ذائقے میں کچھ یہ تبدیلی ہونی چاہیے. وہ ابھی ان تبدیلیوں کا خیال ہی کر رہا تھا کہ عرش عظیم سے آواز آئی کہ آدم
ہماری دی ہوئی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ آدم نے سر اٹھایا اور نہایت تمکنت سے کہا کہ معاف فرمائیے، جس جگہ مجھے رہنا ہے اس کی ترتیب میری پسند کے مطابق ہے۔ آدم کے اس جواب پر صحن چمن سے دور سے ایک طرف سے بلند قہقہے کی آواز آئی، جس میں ابلیسانہ سرکشی کی گرج محسوس ہوئی۔ فضائے چمن میں سناٹا چھا گیا، معصوم فرشتے سہم کر کونوں گوشوں میں جا چھپے، ہر شے اپنی اپنی جگہ ساکت و صامت انگشت بدندہ کھڑی ہو گئی۔ اس سکوت نے ایک دلکش آواز نے یہ کہتے ہوئے توڑا، یہی وہ اختیار اور ارادے کی قوت ہے جو آدم کی سرفرازی کی سربلندی کا موجب ہے۔ کشمکش حیات میں پرکیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے، اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے، اور بربت ہستی کے خوابیدہ نغمے بیدار ہوتے ہیں تو اسی کے مضراب سے۔ تم کائنات کی دوسری چیزوں پر غور کرو اور پھر انسان کی اس خصوصیت کو دیکھو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سایہ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جمع، میں نے ایک تصویر رکھی تیرے سامنے لا کے، رکھی تفت انسان کی۔ تو نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا یہ تو ایک ابلیس ہے، پھاڑ دو اس بدنما تصویر کو۔ سوچتا رہتا ہوں تب سے انقلاب دید کیسے لاؤں میں، نسل نو کو کیسے سمجھاؤں میں، کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے۔ کروں کوئی ایک دن سوچا کہ رہتی دنیا میں اپنا بھی نام رہ جائے، مگر وہ کام ہو کیا ذہن میں نہیں آیا۔ پیمبری تو زیاں چاہے زیاں پہ پڑھنا، پیمبری تو زیاں جان کا ہے، دعویٰ کیا؟ تو جانے سولی پہ چڑھنا ہو یا چلیں آگے، یا زندہ آگ کی لپٹوں کی نظر ہونا پڑے۔ خیال آیا فنون لطیفہ ڈھیروں ہیں، صنم خراشی وہ ہے، نغمہ گری، نقاشی، یہ سبھی دائمی شہرت کا ایک وسیلہ ہیں، مگر نہ لفظوں پہ قدرت، نہ رنگ لاؤں پہ۔ پھر ایک ذریعہ سیاست ہے نام پانے کا، علاوہ نام کے مورے بنا کے لوگوں کو بساط ارض پہ شطرنج کھیل سکتے ہیں، مگر یہ فن بھی میری دسترس سے باہر تھا۔ پھر اور کیا ہو، بہت کچھ خیال دوڑ آیا، علاوہ اس کے مجھے اور کچھ نہیں سوجھا۔ کریں گے فن سے ظلموں کی تلافی، سیاہی رہنما منبر پر چڑھ کر زبوں حالی کے مانگیں گے معافی، گلا پھاڑیں گے ہمدردی میں ان کی، کہیں گے ووٹ دو اللہ شافی۔ کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے جب کسی ندی کسی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپیلی مچھلیاں اس پر پڑوسی مان لیتی ہیں۔ سنا ہے جس
ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کوے کے انڈوں کو پرندوں میں تھام لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ندی میں باڑھ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور مکڑی ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ خدا بندہ، جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف اکبر، ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کرتا ہے۔ امرتسر میں 1935 کے اکتوبر کی شام تھی یا 1936 کے، رشیدہ آپا اپنی ننھی سی کالے رنگ کی موٹر سے شور مچاتے ہوئی اتری اور ان کے قہقہوں سے بھائی جان کا گھر گونج اٹھا۔ کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ ایک دبلا پتلا نوجوان کھدر کا کرتا پاجامہ پہنے اپنی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ دروازے پر رکا ہوا ہے۔ یکا یک رشیدہ آپا نے چونک کر کہا، خدیجہ ان سے ملو، یہ فیض ہیں، ہمارے نوجوان شاعر۔ ہم نے سر سے پیر تک ان پر نظر ڈالی، دل کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ شاعر ہیں، مگر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا، شاعر نہیں۔ ہمارے تصور میں ان دنوں شاعر کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لمبے لمبے بال والا، جھومتا جھامتا، کھویا کھویا سا، جگر مرادی باجا جیسا۔ یہ سوچ کر کہ یہ شاعر نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ان سے کوئی بات کی۔ فیض نے نہ شراب پی، نہ شعر سنایا، نہ شور مچایا، پھر یہ شاعر کس قسم کے ہو گئے؟ ہمیں یہ یاد بھی نہ رہا کہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ 1941 میں رشیدہ آپا کے پاس لکھنؤ گئی، یہاں ادھر ادھر کی گھریلو باتیں ہوئیں کہ اس کے بعد یکا یک انہوں نے سوال کیا کہ تم فیض کو تو جانتی ہو نا؟ میں حیران کہ یہ فیض کون ہے، اور رشیدہ آپا نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ میں انہیں جانتی ہوں۔ رشیدہ آپا کی عادت یہ تھی کہ کوئی سوال کرتی تو فوراً ہی اس کے بعد جواب نہیں سنتی تھی، کوئی دوسرا سوال کر رہے تھے۔ چنانچہ فوراً انہوں نے کتاب ایک نکالی الماری سے، اس کے سرورق پر فیض کی تصویر تھی۔ دل سے مشورہ کیا، جواب ملا کہ ہم فیض کو نہیں جانتے۔ کتاب کے اندر کچھ صفحات کھولے تو ایک خوبصورت خط میں لکھا تھا، رشیدہ آپا کے لیے فیض۔ اندر کے کچھ صفحے ادھر سے الٹے پلٹے، ان 4 مصروں نے ہمیں چونکا دیا۔ رات پھر دل میں تیری کھوئی ہوئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے بادے میں سنی، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آتا۔